السلام علیکم ناظرین۔ ڈرامہ سیریل دل نادان کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ آخر کار در نایاب اور زاویار کا بیٹا پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک طرف تو زاویار کو اپنے بیٹے کی پیدائش پہ بہت خوشی بھی ہے، لیکن دوسری طرف اس در نایاب پہ بہت غصہ بھی ہے کہ در نایاب نے ایگزامز دینے کی ضد کی اور وہاں اس کی حالت خراب ہوئی اور ایمرجنسی میں وہیں پر در نایاب کی ڈیلیوری ہو گئی۔ بھلا زاویار یہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ اس ملک کا نامی گرامی بزنس مین اور اس کی اولاد کی پیدائش کالج کے لیب میں ہو۔ دوسری طرف میڈیا والے بھی اس خبر کو خوب اچھال رہے ہیں۔ یہ خبر اس وقت تمام سوشل میڈیا کے ٹاپ ٹرینڈنگ پہ جا رہی ہے، جس کی وجہ سے زاویار سوچ لیتا ہے کہ نہ تو در نایاب کو اب میں نے اپنے کمرے میں رکھنا ہے اور نہ ہی اپنے بیٹے کو اس جاہل عورت کے ہاتھوں میں دینا ہے۔ اس لیے در نایاب کو صاف سنا دیتا ہے کہ اول تو میں تمہیں چھوڑنا چاہتا ہوں، لیکن اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں اپنی زندگی سے نہ نکالوں تو کم سے کم تم اب مجھے میرے کمرے میں نظر نہ آؤ، اور تم نے میرے بیٹے کو بھی ہاتھ نہیں لگانا کیونکہ اس کے لیے میں نے نرس کا انتظام کر لیا ہے۔ در نایاب تو زاویار کے اس رویے، اس فیصلے پر دل برداشتہ ہو جاتی ہے۔ ایک طرف اپنی زندگی سے نکال رہے ہیں اور دوسری طرف اللہ نے در نایاب کو ایک ایسا رشتہ آخرکار دے ہی دیا جو در نایاب کا اپنا رشتہ ہے، کیونکہ اپنے ماں باپ کو تو وہ بچپن میں ہی کھو چکی تھی اور کوئی خونی رشتہ اس کی زندگی میں تھا ہی نہیں سوائے دادی کے۔ اب بیٹے کی پیدائش پہ وہ بہت خوش تھی کہ اس کا اپنا خونی رشتہ بھی کوئی دنیا میں موجود ہے، لیکن زاویار اس رشتے کو بھی در نایاب سے چھین لینا چاہتا ہے۔ دوسری طرف زاویار کی ماں بھی اب یہی چاہتی ہے کہ زاویار اس در نایاب کو طلاق دے کے اس رشتے سے آزاد کر دے، لیکن اسے فکر یہ ہے کہ اب بچے کے آ جانے کی وجہ سے شاید وہ زاویار کو جلدی اس چیز کے لیے کنونس نہ کر سکے، اور اگر بچے کو ماں کی عادت ہو گئی تو پھر تو اس در نایاب کو گھر سے نکالنا اور بھی مشکل ہو جائے گا۔ لیکن جب زاویار سب گھر والوں کی موجودگی میں بتاتا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کے لیے نرس کا انتظام کر لیا ہے تو نگار بیگم اور غضنفر تو بہت خوش ہوتے ہیں کہ بہت عقل مندی کا مظاہرہ کیا ہے، کیونکہ در نایاب جیسی بیوقوف اور کم عقل لڑکی کے ہاتھ میں بچہ دینا تو بہت رسکی ہے۔ اب یہاں پر زاویار کی دادی کو بہت غصہ آتا ہے اپنے گھر والوں کی سوچ پر، اس لیے باقی سب کو تو وہ نہیں سمجھا سکتی۔ زاویار سے ہی کہتی ہیں کہ اللہ نے ماں کا درجہ باپ سے اوپر رکھا ہے اور کسی وجہ سے ہی رکھا ہے۔ اگر در نایاب کو اللہ نے ماں بنایا ہے تو ظاہر ہے کہ اسے سمجھ بوجھ بھی دی ہوگی کہ وہ اپنے بچے کو کیسے پالے۔ تم لوگ کون ہوتے ہو یہ فیصلہ کرنے والے کہ در نایاب کم عقل ہے اور اپنے بچے کو پال سکتی ہے یا نہیں پال سکتی، اور نرس رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایک ماں سے بڑھ کے اپنے بچے کا خیال کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ نگار بیگم جیسے ہی بولنے لگتی ہیں تو بی جی اسے چپ کروا دیتی ہیں کہ مجھے زاویار سے بات کرنے دو، اور زاویار سے کہتی ہیں کہ ایک دودھ پیتے بچے کو اپنی ماں سے دور کرو گے تو تمہیں پتہ ہے کہ اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ تو نگار فوراً بول پڑتی ہے کہ بی جی آپ میرے بیٹے کو اتنا خوف زدہ کیوں کر رہی ہیں، کیونکہ اسے یہ ڈر ہے کہ کہیں بی جی کی باتوں میں آ کے زاویار در نایاب کو چھوڑنے کا فیصلہ ترک ہی نہ کر دے۔ تو نگار اور غضنفر بی جی کو سمجھاتے ہیں کہ زاویار بھی اس بچے کا باپ ہے، اگر اس نے نرس کا انتظام کرنے کا سوچا ہے تو اپنے بیٹے کے کچھ فائدے کے لیے ہی سوچا ہوگا۔ تو بی جی کہتی ہیں کہ میرا بھی فیصلہ سن لو کہ جب تک میں زندہ ہوں در نایاب کو نہ تو اس کے بچے سے کوئی دور کرے گا اور نہ ہی اس گھر سے دور کرنے کا سوچے گا۔ بہرحال در نایاب اب دوسرے کمرے میں شفٹ تو ہو جاتی ہے، یہ بات تو شاید وہ برداشت کر بھی لے، لیکن اپنے بیٹے سے دوری تو اب اس کے لیے بالکل ناقابل برداشت ہو جاتی ہے۔ اس لیے زاویار کے پاس جا کے منت سماجت کرتی ہے کہ میں اس بچے کی ماں ہوں اور میرا پورا حق بنتا ہے کہ میں اپنے بچے کا خیال رکھ سکوں اور اس کے ساتھ رہ سکوں۔ تو زاویار در نایاب کو غصے سے کہتا ہے کہ ماں کا حاضر دماغ ہونا بھی بہت ضروری ہے، جو کہ تم نہیں ہو۔ صرف پیار اور محبت سے بچے کی پرورش نہیں ہو سکتی۔ تو در نایاب جو تمام مظالم چپ چاپ برداشت کر لیتی تھی اور اندر ہی اندر گھٹ گھٹ کے روتی رہتی تھی، لیکن اب وہ برداشت نہیں کر سکتی کیونکہ یہ معاملہ اس کی مامتا کا اور اس کے بچے کا ہے۔ اس لیے زاویار کے سامنے پھٹ پڑتی ہے، اور زاویار جو اس کی انسلٹ کر کے وہاں سے جانے ہی لگتا ہے تو آگے بڑھ کے اسے روک لیتی ہے اور چیخ پڑتی ہے
کہ آپ میرے جذبات کیوں نہیں سمجھ رہے؟ میں اس بچے کی ماں ہوں، آپ میرے اوپر اتنا ظلم آخر کس لیے کر رہے ہیں؟ لیکن زاویار ہمیشہ کی طرح در نایاب پہ اپنا حکم چلاتے ہوئے کہتا ہے کہ میں یہ ڈیسیژن لے چکا ہوں اور اب اس پہ مزید کوئی بحث نہیں ہوگی۔ اب تانیہ تو جب دیکھتی ہے کہ زاویار نے در نایاب کو اپنے بیڈ روم سے بھی نکال دیا ہے اور بچے سے بھی دور کر دیا ہے تو وہ تو بہت خوش ہوتی ہے کہ اس کا کام تو مزید آسان سے آسان تر ہوتا جا رہا ہے۔ اپنی دوست کو کال کر کے بھی یہ خوشخبری سناتی ہے کہ مہوش اس نے در نایاب کو دھکے مار کے اپنے کمرے سے نکالا ہے۔ لیکن مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ وہ آخر اسے ڈائیورس دینے کے لیے کیوں ریڈی نہیں ہے، اور دوسری طرف جنید نے بھی میرا جینا حرام کیا ہوا ہے، اتنی دفعہ اسے اکسایا ہے کہ وہ غصے میں آ کے مجھے طلاق دے دے، لیکن وہ ایسا ڈھیٹ انسان ہے کہ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی وہ مجھے طلاق نہیں دیتا۔ جنید سے جان چھڑواؤں تو ہی زاویار کو اپنے قبضے میں کر سکوں گی۔ تو تانیہ کی دوست جو اس سے بھی 2 ہاتھ آگے ہے اسے مشورہ دیتی ہے کہ تم اب خود ہی کوئی فائنل ڈیسیژن لے لو، اگر جنید تمہیں اس طرح سے طلاق نہیں دیتا تو تم کورٹ میں رجوع کرو اور اس سے خلا لے لو۔ دوسری طرف در نایاب کے گھر والوں کو جب بیٹے کی پیدائش کا پتہ چلتا ہے تو وہ تو سبھی مٹھائی لے کر پہنچ جاتے ہیں در نایاب سے ملنے اور بچے کو دیکھنے کے لیے، لیکن گیٹ پر ہی نگار بیگم انہیں روک لیتی ہیں اور آگے جانے سے صاف منع کر دیتی ہیں کہ بچہ ابھی بہت چھوٹا ہے، ہم وزیٹرز کو نہیں دکھا سکتے، جرمز وغیرہ لگنے کا خدشہ ہے۔ اب نگہت تو جب یہ سب دیکھتی ہے تو وہیں پر بھڑک اٹھتی ہے اور اپنی ساس سے کہتی ہے کہ سن لیں، کروا لی اپنی عزت، بڑا شوق ہو رہا تھا نا آپ کو در نایاب کی اولاد کو دیکھنے کا، اور آپ ان سے پوچھتی کیوں نہیں کہ یہ ہمارے ساتھ اتنی بدتمیزی آخر کر کیسے سکتے ہیں؟ اب چونکہ در نایاب بھی وہاں پہنچ جاتی ہے تو وہ تو اپنی دادی سے لپٹ جاتی ہے اور دادی بڑی مظلومیت سے نگار بیگم سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ آپ اس طرح سے کیوں کر رہی ہیں، کیا ہم اپنے نواسے سے مل نہیں سکتے؟ اسی دوران میں بی جی بھی وہاں پہنچ جاتی ہیں، لیکن نگار بیگم کسی کی پرواہ نہیں کرتی اور صاف در نایاب کی دادی کو سنا دیتی ہیں کہ ایک دفعہ کہہ دیا نا کہ نہیں مل سکتے، آپ کو تو یہاں آنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اور پھر در نایاب کی دادی کو دھکا دیتے ہوئے کہتی ہے کہ آپ لوگ یہاں سے چلے کیوں نہیں جاتے؟ اب نگہت جب دیکھتی ہے کہ نگار بیگم اس کی ساس کو دھکے دے رہی ہیں تو وہ بھی آگے بڑھ کے ان کے ہاتھ تھام لیتی ہے، لیکن نگار بیگم کو نگہت کی اس حرکت پہ بہت غصہ آتا ہے اور ایک تھپڑ مارنے کے لیے ابھی ہوا میں ہاتھ اٹھاتی ہی ہے کہ نگہت آگے بڑھ کے اس کا ہاتھ وہیں روک لیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ جرت بھی مت کرنا مجھے تھپڑ مارنے کی، ورنہ میں بہت برے طریقے سے پیش آؤں گی۔ یہ سب دیکھ کر تو در نایاب کو بھی بہت افسوس ہوتا ہے کہ اس کی ساس کو کم سے کم اس کی بھابھی پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ اب موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے در نایاب کی دادی یہی سوچتی ہیں کہ ہمیں یہیں سے واپس پلٹ جانا چاہیے اس سے پہلے کہ در نایاب کے لیے اس گھر میں مزید مشکلات پیدا ہوں، اس لیے در نایاب کو وہیں سے دعائیں دیتے ہوئے بغیر اس کے بیٹے کو دیکھے وہ تو پلٹ جاتی ہیں، لیکن در نایاب سے یہ سب برداشت کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف نگار بیگم زاویار کو در نایاب کے بات کرنے سے پہلے ہی اس کے گھر والوں کے خلاف اتنا بھڑکا دیتی ہیں کہ زاویار کو یہی لگتا ہے کہ در نایاب کے گھر والے جان بوجھ کے یہاں پر یہ ہنگامہ کر کے گئے ہیں۔ بہرحال در نایاب جب زاویار کے اس بدلتے ہوئے رویے کو دیکھتی ہے تو کہتی ہے کہ کاش مجھے پہلے ہی پتہ ہوتا کہ آپ شادی کے بعد اتنا بدل جائیں گے تو میں کبھی آپ کے ساتھ شادی کے لیے ہاں نہ کرتی۔ تو زاویار کہتا ہے مجھے بھی اگر پہلے پتہ ہوتا کہ تم اور تمہارے گھر والے اتنے جاہل ہیں تو میں بھی تم سے کبھی شادی نہ کرتا۔ اب تو در نایاب کا صبر بالکل جواب دے جاتا ہے، وہ زاویار سے کہتی ہے کہ اگر آپ کو میں اور میرے گھر والے اتنے ہی جاہل لگتے ہیں تو پھر آپ مجھے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ در نایاب کی زبان تو اب اس لیے اتنی چل رہی ہے کہ اسے لگتا ہے کہ اب مجھے کسی کی بھی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ میرا بیٹا جو اس دنیا میں آ چکا ہے، لیکن اسے پتہ ہونا چاہیے کہ اب زاویار اگر اسے طلاق دے گا بھی تو اپنا بیٹا کم سے کم اسے نہیں دے گا۔ اور یہ نگار بیگم پتہ نہیں کس خوشی میں زاویار اور در نایاب کے بیٹے پہ اپنا حق جما کے بیٹھ گئی ہیں، حالانکہ یہی نگار بیگم تو در نایاب کی پریگننسی ختم کروانا چاہتی تھیں۔ بہرحال اب دادی جب زاویار اور در نایاب کو اس طرح سے جھگڑتے ہوئے دیکھیں گی تو وہاں پہنچ جائیں گی۔
درِ نایاب کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں گی کہ تمہیں اس طرح سے زاویار کے سامنے زبان نہیں چلانی چاہیے۔ بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ روز بروز بڑھتے ہوئے جھگڑے زاویار اور درِ نایاب کے راستے جدا کر دیں گے یا نہیں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگر چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔